ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو او سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا محمد کیا کہنا ساقی کو سردا کیا کہنا ساقی کو سردا نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون مسلک اہل حدیث دو چیزوں کا نام ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ یہ پیغام کوئی نیا پیغام نہیں ہے، نئی دعوت نہیں ہے۔ مسلک اہل حدیث اس وقت سے ہے جب سے اللہ کا قرآن ہے۔ مسلک اہل حدیث انبیاء کی دعوت ہے۔
ہمارے سٹیج سے کبھی بھی شرک کا پیغام سنایا نہیں جاتا. ہماری پہلی دعوت، پہلا پیغام وہ پیغام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن جاتے ہوئے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا، اے معاذ، قوم کو سب سے پہلے اللہ کی توحید کی دعوت دینا. یاد رکھیے، ہماری دعوت بھی وہی پہلی دعوت، اللہ کی توحید. آپ نے فرمایا تھا، اے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر وہ دعوت توحید کو قبول کر لیں، میری نبوت پر ایمان لے آئیں، پھر انہیں بتلانا کہ دن رات میں اللہ نے تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. آج امت محمدیہ کی اکثریت اللہ کی توحید سے نابلد ہے. اور یاد رکھیے، میں اپنے خطباء سے بھی کہا کرتا ہوں، واعظین سے بھی کہا کرتا ہوں کہ رب کا پورا قرآن پڑھیے. اللہ نے جن نبیوں کا ذکر اپنے کلام میں کیا ہے اور جن کا ذکر نہیں کیا، سب کے بارے میں ایک بات کہی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ دنیا میں ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر کا پیغام یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کیجیے اور وقت کے طاغوتوں کا انکار کیجیے. ہر پیغمبر نے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں. حود علیہ السلام ہو، لوط علیہ السلام ہو، نوح علیہ السلام ہو، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ رات کی تاریکی میں مجھے تیرا کوئی بندہ مل گیا تو میں نے اسے یہی پیغام دیا کہ تیرا حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا صرف ایک، اسے اللہ کہتے ہیں. دن کے اجالے میں مجھے کوئی نظر آیا، ایک شخص نظر آیا یا جماعت مجھے مل گئی، 950 سال میں قوم کو ایک ہی پیغام دیتا رہا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا. دن رات کی محنتیں، دن رات کی مشقتیں، دن رات کا پیغام یہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اس کے سوا تمہارا مشکل کشا کوئی نہیں ہے. یہی پیغام مسلک اہل حدیث ہے، یہی دعوت مسلک اہل حدیث ہے. آج امت محمدیہ کی اکثریت کو ہم بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ کائنات میں داتا صرف ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، اولاد دینے والا ایک ہے، بگڑی بنانے والا ایک ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا ایک ہے، عزتوں کا مالک ایک ہے، ذلتوں کا مالک ایک ہے، موت و حیات کا مالک ایک ہے، نفع اور نقصان کا مالک ایک ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا الہ ایک ہے اور اسے رحمان اور رحیم کہتے ہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟
ناراضگیاں کس بات پر ہیں؟ ہم تمہیں اس اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا رزاق ہے، جو تمہارا مالک ہے، تمہارا ہی نہیں ہمارا بھی مالک ہے، ہمارا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے۔ ہم یہ علن اعلان کہتے ہیں، اے کائنات کے لوگوں، اللہ نے اس بندے کو پیدا کیا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بنانے والا، تمہارے سروں پر بال اگانے والا، تمہاری انگلیوں کے ناخن بنانے والا، تمہارے جسم کے اعضاء کو جوڑنے والا، تمہارے دل کو دھڑکتے ہوئے دل کو بنانے والا، تمہارے جسم کے ایک ایک حصے کی تعمیر کرنے والا، تخلیق کرنے والا، وہ کون ہے؟ تم بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ ہے۔ پھر مجھے بتلاؤ، پیدا ہونے کے بعد تم بچے کا نام پیراں دتا کیسے رکھ دیتے ہو؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ دیا اللہ نے، بنایا اللہ نے۔ کوئی بزرگ ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر اس انسان کی تخلیق نہیں کر سکتا، اس کے آنکھ کی روشنی نہیں دے سکتا، اس کے کان کی سماعت نہیں بنا سکتا، اس کے ہاتھ میں طاقت اور قوت نہیں دے سکتا، اس کے پاؤں میں چلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا۔ جب تم بھی یہی کہتے ہو کہ خالق وہ ہے، پھر زبان سے یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ پیراں دتا ہے، یہ عبد النبی ہے، یہ عبد العلی ہے، یہ عبد المصطفیٰ ہے؟ اگر مانتے ہو کہ مالک صرف ایک ہے، خالق صرف ایک ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے، اگر دینے پر آ جائے اولاد کو کوئی روک نہیں سکتا، روکنے پر آ جائے بانجھ کر دے۔ حق باہو دنیا کو اولاد دیتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، رب نے اس کو بیٹا ہی نہیں دیا ہے، وہ بڑا بادشاہ ہے، چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دے، چاہے بیٹیوں کا انبار لگا دے، چاہے بیٹے ہی دے دے، اور چاہے ابراہیم علیہ السلام کو 102 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہ دے، اس مالک سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے۔ اور چاہے تورات کے مطابق 102 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا فرما دے، وہ ایسا قادر مطلق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، 102 سال کی عمر میں جب اللہ کے فرشتے آ کر خوشخبری دیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مسکرا اٹھتی ہے کہ اللہ نے کوئی سبب ہی نہیں رکھا، اولاد کیسے ہوگی؟ اگر سبب کے تحت اولاد ہو تو اس اللہ کو ہم اللہ نہیں مانتے۔ تو یہ دنیا والے ہیں کہ سبب کے تحت کوئی چیز مل جاتی ہے، گاڑی مل گئی تحت الاسباب ہے، میں فیصل آباد چلا گیا، نہ ملی تو وہ کھڑا رہا، وہ تو شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، رزاق ہے، خالق ہے، چاہے کوئی سبب نہیں، بوڑھا ہو چکا ہے، سر شعلہ مارتا ہے، ہڈیاں جواب دے چکی ہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، آثار کوئی نہیں، رب کہتا ہے ابراہیم تجھے میں بیٹے کی خوشخبری دے رہا ہوں، اللہ نے اس عمر میں بیٹا دے دیا۔ اس قادر مطلق کو چھوڑ کر قبر والے سے مانگتا ہے، جس کو تو نے اپنے ہاتھ سے نہلایا، اپنے ہاتھ سے کفنایا، اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا، غسل کرنے کے قابل نہیں تھا، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے قابل نہیں تھا، بچے روتے ہوئے کو چپ نہیں کرا سکتا تھا، چل کر قبر میں نہیں جا سکتا تھا، قبر میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، قبر کو بند نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سامنے کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے رتے لال، جو فوت ہو چکا ہے، جس کو قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مردوں کو نہیں سنا سکتا، تم انہیں پکارتے رہو، ان کو آوازیں دیتے رہو، قیامت آ سکتی ہے، تمہاری دعاؤں سے یہ غافل ہے، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، اے اس کو پکار جو ہر ایک کی سنتا ہے۔ تو کہتا ہے میں اس کی قبر پر جا کر مانگتا ہوں، داتا کی نگری میں رہتا ہوں، داتا کا غلام ہوں، اس کے شہر میں بستا ہوں،
اسی کے دیے سے کھاتا ہوں، مجھے بتلا اس کو کتنی زبانیں آتی ہیں، کتنی مخلوق کی زبان کو جانتا ہے؟ اس اللہ سے مانگ جو کائنات کے ہر ذرے کی زبان کو جانتا ہے۔ زبان تو بڑی دور کی بات ہے، تو بعد میں ہلائے گا۔ مانگنا کیا چاہتا ہے، کہنا کیا چاہتا ہے، ابھی تیرے دماغ کے اندر وہ الفاظ نہیں آئیں گے، رب پہلے ہی جان لیتا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کر تو کہتا ہے وہ سنتا نہیں، یہ بولتے نہیں، میری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے، زبان پر یہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، توحید کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، اذانیں بھی تیری مسجدوں میں ہوتی ہیں، تکبیرات بھی تیری مسجد میں ہوتی ہے، نماز تیری مسجد میں ہو رہی ہے، کہتا یہ ہے یہ سنتا نہیں، وہ سنتا نہیں، یہ موڑتا نہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے۔ میں تجھے بتلاؤں، اللہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی قبول کرتا ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھا کر، اس پر تو اختلاف نہیں ہے، یہ تیری مسجد میں بھی موجود ہے، میری مسجد میں بھی موجود ہے، حافظ تیری مسجد میں موجود ہیں، میری مسجد میں بھی موجود ہیں۔ اس قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن سے پوچھا کر، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کے نام کی تم صدائیں لگا رہے ہو، جن سے آرزویں امنگیں تم نے باندھی ہوئی ہیں، وہ تو تیری پکار کو نہیں سنتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تیری پکار سے غافل ہے۔ اس سے مانگ، اس کو پکار۔ جیسے ایک شخص نے کہا تھا، غوث پاک کی قبر پر پہنچا، اسے کہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا غوث اعظم ہے، فریاد رس ہے، تیرے سامنے سوال کر رہا ہوں۔ ساتھ والے گزرنے والے نے کہا، اور کس سے مانگتا ہے؟ کہا اس قبر والے سے مانگتا ہوں، یہ غوث پاک ہے۔ غوث پاک کے بر صغیر میں نعرے لگتے ہیں، تمہاری مسجدوں میں بھی لگتے ہیں، نعرہ غوثیہ بلند ہوتا ہے، سب سے بڑا فریاد رس۔ کہنے والے نے کہا، اور نوجوان، جس زبان میں تو مانگتا ہے سید صاحب کو وہ زبان ہی نہیں آتی۔ یہ تو عراق کا رہنے والا تھا، عربی زبان جانتا تھا، تیری بر صغیر کی اردو نہیں جانتا تھا۔ یہ سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا، کہا کمال ہے، اس کو عربی نہیں آتی جس سے میں مانگ رہا ہوں، مجھے عربی نہیں آتی، اس کو اردو نہیں آتی۔ کہا اب کیا کروں، پریشان کیوں ہے؟ کہا بڑی دور سے آیا ہوں، سفر کر کر آیا ہوں، غوث آدم کی قبر پر اس سے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جس زبان میں میں مانگتا ہوں اس کو پتہ نہیں، جو زبان وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اس نے مسلک اہل حدیث بیان کیا، کہا اس سے مانگ جو دنیا کی ہر زبان جانتا ہے۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے، اس سے مانگ جو دنیا کی ہر زبان جانتا ہے، اور اس سے مانگ جو مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اولاد دیتا ہے، کہتا ہے مشکل پڑی ہوئی ہے، کس سے مانگوں؟ قبر والے سے مانگتا ہے جو مر چکا ہے، ہڈیاں اس کے اندر موجود ہے، سال ہا سال بیت گئے۔ اس سے مانگ، تیری مسجد کے اندر بھی دلائل کی دنیا میں رہتا ہوں، علم کی بات کرتا ہوں، جہالت سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیری مسجد کا عالم، تیری مسجد کے نمازی نماز پڑھنے کے بعد اعلان کرتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اس سے مانگ جس کو کبھی نیند تو بڑی دور کی بات ہے اونگ بھی نہیں آتی۔ ہمارا یہی مسلک اہل حدیث ہے، نیا پیغام نہیں، نرالی دعوت نہیں، نیا پیغام نہیں، کوئی نیا سورج نہیں چڑھا رہے، پیغام وہ ہے، قرآن تیرے گھر کے اندر، قرآن میرے گھر کے اندر، آیت الکرسی تو بھی پڑھتا ہے، آیت الکرسی ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اعلان کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اس کائنات کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اللہ ہے، کائنات کا مالک ہے، لا الہ الا ہو الحی، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ فوت نہیں ہوگا، دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، تن تنہا ہو، جماعت کے اندر ہو، اکیلا ہو، تہجد کا وقت ہو، فجر کی نماز ہو، تو جب بھی مانگے گا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا۔ قرآن کا اعلان ہے، تو اکیلا چل رہا ہے، ایک ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ
اللہ تیرے ساتھ موجود ہے، ذات کے لحاظ سے آسمان پر، علم، قوت، سماعت، طاقت کے لحاظ سے رب تیرے ساتھ ہے۔ تیرا مولوی کہتا ہے رب تو وہ ہے جو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، زبان سے یہ کہتا ہے رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور ظالم انسان جب رب اتنا قریب ہے اس سے مانگنے کی بجائے قبروں پر سلامیاں دیتا ہے، قبر والے سے مانگتا ہے، مردے سے مانگتا ہے۔ جب رب اتنا قریب ہے اس رب سے تم مانگ کر تو دیکھ، اللہ تیری جھولیاں نہ بھر دے تو سید زادے کی زبان کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہ قرآن ہے۔ مانگا اس سے، ایک عورت نے مانگا، ایک عورت نے مانگا، اللہ حمل ہو گیا ہے، اللہ بغیر شادی کے مریم علیہ السلام باپ خامد نہیں ہے، قوم کیا کہے گی؟ اور قوم نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الی، کہا اللہ مشکل یہ پڑی ہے، بغیر خامد کے حاملہ ہونا، قوم تانے دے گی، قوم کیا کہے گی کہ یہ کیا کر کر آئی ہے؟ اور قوم نے کہا ہارون کی بہن ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں ایسی نہیں تھی، مشکل پڑی ہے، مجھے بتلا تیرے بزرگ مشکلوں کو حل کرتے ہیں، علی مشکل کشا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یہ مریم ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورت کا نام بھی مریم رکھا ہے۔ مشکل پڑی ہے، یہ نہیں کہا اس مشکل کو میں خود حل کروں گی، رب کو کہتی ہے۔ کیوں؟ یہی مسلک اہل حدیث ہے، جب بھی مشکل پڑی ہو کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی درویش کو، کسی فقیر کو، امام الانبیاء کو کیوں نہ ہو، جب بھی مانگا انہوں نے اپنے کائنات کے مالک رب سے مانگا تھا۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ جی جی لگاؤ نعرہ۔ مانگنے کی بات ہے، تو قبر والے سے مانگتا ہے، بابا شاہ جمال پتر دے رتے لال، ہم بھی اولاد مانگتے ہیں، ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ میرے محمد نے کہا تھا مانگ، بدر کا موقع ہے، فوجیں چڑھ گئی ہیں، مسلمان تن تنہا ہے، ہاتھ میں تلوار نہیں، کسی کے ہاتھ میں زرہ نہیں، تیر نہیں، گھوڑے نہیں، سواریاں نہیں، اکیلے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اترے ہیں۔ امام الانبیاء ہے، سید البشر ہے، افضل البشر ہے، شافی معاشر ہے، سجدے میں پڑا ہے۔ اللہ اگر آج تو نے ان اہل ایمان کو ہلاک کر ڈالا، زمین پر تیرے نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ مانگا تو کس سے مانگا؟ اپنے رب سے مانگا، اور رب نے ایسا دیا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر تو اٹھا کر دیکھ۔ ابو بکر کہتا ہے اے محمد بس کر دیجئے، میں نے اللہ کی مدد آسمان سے دیکھی ہے، جہاں تیرے شاگرد لڑ رہے ہیں وہاں تیرے رب کے فرشتے بھی لڑ رہے ہیں۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ مانگنے میں فرق ہے، مانگنے میں فرق ہے۔ تو مانگتا قبر سے ہے، پتھر سے ہے، شجر سے ہے، حجر سے ہے، جھنڈیوں سے ہے، لیروں سے ہے، جوتیوں سے ہے، ہنڈیوں سے ہے۔ تو مانگتا ہے کوٹھی پر ہنڈیاں رکھ کر نظر نہیں لگے گی، تو مانگتا ہے الٹی جوتی لٹکا کر گاڑی کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تو مانگتا ہے جھنڈا لگا کر امن رہے گا۔ مانگتا تو بھی ہے، مانگتا میں بھی ہوں، میں اس سے مانگتا ہوں جو پورے کائنات کا خالق ہے، تو اس سے مانگتا ہے۔ ضعف الطالب و مطلوب، نہ وہ خود کو نفع دے سکتا ہے نہ تجھے کسی نقصان سے بچا سکتا۔ یہی مسلک اہل حدیث، نیا پیغام نہیں، نئی دعوت نہیں۔ یہ ایک عورت اللہ کو کہتی اللہ مشکل پڑ گئی ہے، مشکل پڑ گئی ہے، یہ بچہ قوم کیا کہے گی؟ قوم کیا کہے گی؟ بغیر شادی کے اوے اس سے مانگ۔ اللہ اکبر،
دنیا میں آنے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ بغیر کسی انسان کے انسان کو بنا دینا۔ بتلاؤ تیرے بزرگوں نے آدم کو بنایا تھا یا رب کریم نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کی تخلیق کر دی تھی؟ دوسرا طریقہ آدم علیہ السلام سے عورت کو پیدا کیا، یہ کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ نے۔ تیسرا طریقہ بغیر خامد کے مریم کے پیٹ میں عیسیٰ کو پیدا کیا، یہ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ چوتھا طریقہ مجھے اور آپ کو ماں باپ کے ملاپ سے اللہ نے پیدا کیا، اس سے بعد جو چاروں طریقے سے انسان کو پیدا کر کے اللہ دتا بنا دیا کرتا ہے۔ تیرے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پیرا دتا کہتا ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اہل حدیث اسے اللہ دتا کہتے ہیں۔ فرق یہ ہے، اس قرآن کو پڑھا کر کہا اللہ قوم کیا کہے گی، اور قوم آ گئی، مشکل پڑی ہوئی ہے، بتاؤ یہ ولیہ ہے کہ نہیں؟ تمہارے ولی بہت کچھ کر دیتے ہیں، اکھے جی مرے ہوئے وہ جان لیتے ہیں مرید آیا ہے یا مرید نہیں آئی، انہیں خبر ہے جب نہلایا تھا، شرمگاہ کو دھویا تھا، پیٹ کو دبا کر اس کی گندگی نکالی تھی، جب اسے حیا نہ آئی کہ کسی غیر مرد کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اب یہ سب کچھ جان لیتا۔ جانتا وہی ہے جو زندہ ہے، جانتا وہی ہے جو حی و قیوم ہے۔ اللہ اس مشکل کو کون حل کرے گا؟ قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے مشکل حل کی کہ نہ کی؟ سبحان اللہ۔ کہا فاشارت الیہ، اشارہ کر دے، اشارہ کر کہ یہ بچہ، اس سے پوچھو بغیر باپ کے یہ کہاں سے آیا؟ قوم حیران ہو گئی، کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اور بچے سے کیسے پوچھے؟ بچہ کیا جواب دے گا؟ ماں کی عزت، ماں کی عظمت، اللہ نے اس کی مشکل کو ایسے حل کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی۔ قوم کہتی ہے کیف نکلم، کیسے کلام کرے گا؟ بچہ جو دودھ پی رہا تھا، چند گھنٹوں کا بچہ ہے، چند دنوں کا بچہ ہے، زبان رب نے دے دی، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب بھی تمہاری دے کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث۔ ایک اور عورت، صحیح بخاری فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ، ایک بادشاہ کی نوکرانی، اللہ اکبر، بادشاہ کی نوکرانی کنگھی کر رہی ہے، اس کی سرخ رنگ کی مالا کو اتار کر تپائی کے اوپر رکھ دیتی ہے کہ کنگھی کے بعد اس کی بالوں کی چٹیاں میں ڈال کر چٹیاں کر دوں گی۔ آسمان پر پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے، چیل، وہ سمجھتی یہ ہے یہ گوشت کے ٹکڑے ہیں، جھپٹا مار کر اٹھا کر لے جاتی ہے۔ کنیز مالکہ شہزادی کہتی ہے تو نے میری مالا کو چرا لیا ہے، چرا لیا، تمہیں مسلک اہل حدیث سمجھاتا ہوں۔ کہا یہ مالا واپس کرو، باپ فرعون ہے، وقت کا بادشاہ ہے، کافروں کی بستی ہے، خاندانی نوکرانی ہے۔ کہا میں نے مالا نہیں چرائی، مالا نہیں چرائی، پرندہ اٹھا کر لے گیا ہے۔ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تلاشی لی جاتی ہے، کوئی چیز نہیں ملتی۔ اب 2 آدمی ہے، ایک بادشاہ، ایک کافر، مقابلے میں ایک بڑھیا عورت، غریب عورت، کالی عورت، دونوں اپنے اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو چوری کرتی ہے، وہ کہتی ہے چوری نہیں کی۔ بادشاہ اعلان کر دیتا ہے تجھے اتنی دن کی مہلت، فلاں دن دربار لگے گا، تجھے لے جا کر پوری بستی والوں کے سامنے برہنہ کر کے تیری تلاشی لی جائے گی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ بابا شاہ جمال
بابا علی حجویری کیا کہا تھا؟ اس کے دماغ میں ایک بات آئی کہ مسلمان مشکل کے وقت ایک اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ اکبر. آج مشکل پڑی ہے، پرندہ دن گزر گئے، وہ مالا لے کر چلا گیا، مشکل مجھ پر یہ پڑی ہے، میری عزت کو تار تار کر دیا جائے گا. اللہ، جو مسلمان تجھے پکارتے ہیں تو مشکلوں میں ان کی مشکلوں کو حل کرتا ہے. اللہ، مزہ تو یہ ہے میری بھی آج مشکل کو حل کر اور میری عزت کا تو محافظ بن جا. حیران ہے دنیا. وہ دن آیا اور لوگوں، وہ دن آیا، میدان میں کافر جمع ہوئے. فتح الباری میں تفصیل سے موجود ہے. اس عورت کو بھی لایا گیا، میدان کے اندر کھڑا کیا گیا، لوگوں کو اتارا گیا کہ چلو اس کے لباس کو اتار ڈالو، اس کی تلاشی لو، اس عورت کو ننگا اور برہنہ کر دو. قریب تھا اس کے کپڑے اتار دیے جاتے. اس کی زبان پر یہ تھا، لا الہ، ذرا اونچا تو کہیے، لا الہ الا اللہ. اللہ تو مشکلوں کو حل کرتا ہے. بدر میں تو نے مشکل حل کی، احد میں تو نے مشکل حل کی، خندق میں تو نے مشکل حل کی، غار میں تو نے مشکل حل کی، کنارے پر ابو جہل کو لا کر تو نے پلٹا دیا تھا. اللہ، پرندہ چلا گیا، آج میں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں، اقرار کرتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. پوری دنیا نے دیکھا. محمد کریم کہتے ہیں آسمان پر وہی پرندہ آیا اور اس عورت کا ہار میدان کے اندر پھینک کر ثابت کر دیا اس اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا نہیں. یہی مسلک اہل حدیث ہے. اس عورت کا ہار بادشاہ نے دیکھا. پرندے کو کس نے پابند کیا؟ پرندے کو کس نے حکم دیا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں لوگوں، ہر مشکل میں پکارو تو ایک اللہ کو پکارو. جب بھی مانگو اس اللہ سے مانگو. اس کی دوستی رب سے لگ گئی تھی، غیروں سے ہٹ گئی تھی، قبروں سے ہٹ گئی تھی. پلٹی، دل گندا ہو گیا کہ ان بے ایمانوں کے ساتھ نہیں رہنا. رات کی تاریکی آئی، اپنا وہ لباس اٹھایا، سامان اٹھایا، رات کی تاریکی میں باہر نکلی. ایک قافلہ ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو، کون ہو؟ کہا ہم محمد کے شاگرد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قافلے میں مل گئی، مدینہ پہنچا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے. محمد کریم نے کہا جس کا کوئی گھر نہیں، محمد کا گھر اس کا گھر ہے. کہا اس کالی عورت کا خیمہ مسجد نبوی میں لگا دو. ایک اللہ کو مشکل میں پکارا تھا، خیمہ لگ گیا. مسجد نبوی میں محمد کی مہمان جھاڑو دے رہی ہے، مسجد صاف کر رہی ہے. موت کا وقت آیا، رات کو فوت ہو گئی. پیغمبر نے صبح پوچھا عورت کدھر ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر رات کو فوت ہو گئی تھی، ہم نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا. کہا نہیں صحابہ کی جماعت، مجھے اس کی قبر پر لے چلو، میں محمد اس کے لیے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا. یہی مسلک اہل حدیث، لا الہ الا اللہ. لوگوں، ایک اور شخص، صحیح بخاری ہے، بنی اسرائیل کے دو مرد صبح فجر پر پڑھاتے ہوئے حدیث پڑھائی. کہا مجھے کچھ پیسہ دے دو، پیسہ دے دو. دوسرے نے کہا گواہ لے کر آ. کہا گواہ صرف ایک، اسے اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. کہا گواہ صرف ایک، جسے اللہ کہا جاتا ہے. یہ رقم اللہ کے نام پر دے دے، وقت پر پہنچا دوں گا. پیسہ دے دیا گیا. وقت آ گیا، فلاں دن اور فلاں تاریخ کو یہ ایک کنارے پر رہنے والا، سمندر کے دوسرے کنارے پر قرض دینے والا،
یہ لینے والا کھڑا ہے، دیکھتا ہے کشتی نہیں مل رہی، کشتی نہیں مل رہی، آج وعدہ خلافی ہوگی، میں نے اللہ کو ضامن بنایا تھا۔ یہ ایک لکڑی لیتا ہے، شام کے قریب ہے، لکڑی میں سوراخ کرتا ہے، پیسے اس کے اندر ڈالتا ہے، روپیہ ڈال دیتا ہے، رکا لکھ کر بند کر کے کہتا ہے جو مسلک کے اہل حدیث والے کہتے ہیں، اللہ تیرے نام پر لیا تھا، مشکل یہ پڑی ہے، جہاز کشتی سمندر میں نہیں ہے، اور تجھے سمندر کے اندر کیا، تری کے اندر کیا، خشکی کے اندر کیا، جہازوں کی ضرورت نہیں، اللہ ضامن تو تھا، مزہ یہ ہے یہ پیسے اس بندے تک پہنچا دے۔ دریا کے حوالے کر دیا، دریا کی سمندر کی لہریں اپنے رخ پر ہے، وہ اس کنارے پر کھڑا ہوا ہے، شام ہو گئی، بخاری پڑھنے والوں، دورہ بخاری کرنے والوں، تمہارے مدرسے کے اندر بھی دورے ہوتے ہیں، جیسے عورتوں کو جنات چمٹ کر دورے پڑتے ہیں، پڑھو اس کو عقیدے کے ساتھ۔ اس حدیث نے عقیدہ مسلک اہل حدیث بیان کیا، اس نے مشکل کے اندر پکارا تو ایک، زور سے کہیے ایک، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، زور سے کہیے ایک اللہ کو۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ اور لوگوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ اللہ کی پوری کائنات، یہ ہوا، یہ تری، یہ خشکی، پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں گے، رب کا انکار کر دیں گے، مشرک اور پلیت ہو جائیں گے۔ ایک شخص ہوگا اہل حدیث، اس کی زبان پر ہوگا اللہ اللہ، جب تک وہ ایک اللہ کا نام لیتا رہے گا۔ محمد کریم کہتے ہیں اس ایک اہل حدیث کے لیے، اللہ کو پکارنے والے کے لیے رب آسمان کو بھی قائم رکھے گا، زمین کو بھی قائم رکھے گا۔ اور اللہ کو پکارنے والے کون ہیں؟ اہل حدیث۔ ڈرتے کیوں یار؟ دسوہ کے لوگ تو بڑے ڈرپوک ہیں، ڈرتے کیوں؟ زور سے کہیے کون ہے پکارنے والے؟ اہل حدیث۔ ڈر کس بات کا؟ ہم تو وہ ہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، ہم تو وہ ہیں، ہمارے دوسرے ہاتھ میں محمد کا فرمان ہے۔ ہمیں تو بڑے اکڑ کر زندگی گزارنی چاہیے، فخر کے ساتھ۔ ہم وہ ہیں زمین پر، ہماری وجہ سے آسمان بھی قائم ہے، زمین بھی قائم ہے۔ اگر سب رب کے کو چھوڑ کر درباری جمع ہو جائیں، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی۔ ہماری وجہ سے اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ بات چل رہی تھی، دریا کے حوالے کر دیا، اور پھر پکارا تو کس کو پکارا؟ یہی مسلک اہل حدیث۔ تم بھی پکارتے ہو، تم بھی کہتے ہو اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ تم بھی پکارتے ہو، تم بھی کہتے ہو بری بری بری، میری قسمت کر دے کھری۔ تم بھی کہتے ہو بری بری بری، میری قسمت کر دے ہری۔ تم بھی پکارتے ہو، پکارنے میں فرق ہے۔ تم مردوں کو پکارتے ہو، ہم زندہ کو پکارتے ہیں۔ تم مخلوق کو پکارتے ہو، ہم خالق کو پکارتے ہیں۔ تم غیروں کو پکارتے ہو، ہم رب کو پکارتے ہیں، کیونکہ رب کو اس سمندر والے نے پکار کر کہا تھا اللہ اس لکڑی کو اس بندے تک پہنچا دے۔ پہنچی کہ نہ پہنچی؟ پہنچی۔ شام کا وقت ہوا، رات ہونے لگی، اس نے کہا بندہ نہ آیا۔ دل میں خیال ہوگا پاکستان کا مسلمان ہے، لیتا قرض اس لیے ہے جب لے گا تو پتہ لگے گا، دے گا تو تب پتہ لگے گا، دے تو صحیح۔ وہ بھی کہتا ہے جی پیسے پھنسا دیے ہیں، اب ذرا حکمت سے یہ نکالوں گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمان مسلمان، اللہ آج کا وعدہ تھا اور ضمانت تیری تھی، اور آج یہاں کیا تھا؟ بابے کی ضمانت دے دے، بابے کی قسم کھا دے۔ چوری کی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں کی۔ تھانے دار بھی کہتا مسجد اٹھوا لو، دکھاؤ کتنی بڑی ہے، قرآن اٹھوا لو۔ اگر کہے مائی کے دربار پر ہاتھ لگا کر تو کیا چوری نہیں، کہتے جی ڈر لگتا ہے چوری کی ہے۔ سمجھتا کیا ہے؟ رب کچھ نہیں کر سکتا، یہ چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ مسلمان ہو، یہ عقیدہ امت محمدیہ کی اکثریت گمراہ ہو چکی ہے۔ پہلی دعوت رب کی توحید ہے، اور دوسری دعوت پر بھی تھوڑی سی بات کروں گا۔ یہی حدیث سنا کر
پہلا نقطہ ختم کرتا ہوں. دوسرے کنارے پر مسلمان. اللہ ضامن تو تھا, کنارے پر کھڑا ہوا ہے, دور تک دیکھتا ہے کوئی کشتی نہیں, پلٹنا چاہتا ہے, دیکھتا ہے کنارے کے اوپر ایک لکڑی پہنچ گئی ہے, کہتا ہے چلو اسی کو اٹھا لو, جلا کر آگ لگا لیں گے. لے کر چلا, گھر میں پہنچا, وہی دن تھا, چیرا چھنچھناتی ہوئی اس میں سے اشرفیہ نکل آئی, ساتھ خط لکھا ہوا تھا, اللہ کی ضمانت پر لیا تھا, یہ مال اسی مشکل کشا کو دے دیا ہے, وہ تجھ تک ضرور پہنچا دے گا. مشکل حل کی کہ نہ کی, لوگوں اس مشکل کشا کو پکارو. اس اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی مشکل کشا, نہ علی مشکل کشا, نہ ولی مشکل کشا, نہ کوئی درویش مشکل کشا, نہ کوئی فقیر مشکل, کوئی نہیں. مشکل کشا صرف ایک ہے, ایک, اسے اللہ کہتے ہیں. لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی. یہ مشکل پڑی ہوئی ہے, آگے گن مین کھڑا ہے, کدھر؟ کہتا ہے شاہ صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے کہا شاہ صاحب 4 دن کے دورے سے آئے ہیں, آرام کر رہے ہیں, ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ کہتا ہے مشکل پڑی ہے, اولاد برباد ہو گئی, مال چوری ہو گیا, گھر میں آگ لگ گئی, سید صاحب کو اٹھاؤ, میری مشکل کو حل کرے. گنمان کہتا ہے آگے قدم بڑھایا تو گولنیوں سے چھلنی کر دوں گا. شاہ صاحب کا حکم ہے کہ مجھے خود مشکل پڑی ہے, مجھے سو جانے دو. جسے خود مشکل پڑ جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا. اے لوگوں, کبھی رات کی تاریکی میں اٹھ کر کہا کرو اللہ تو سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. ہم تو اس اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتے جس کو کبھی نیند آ جائے. ہم اس اللہ کو اللہ نہیں مانتے جو اپنی مخلوق سے غافل ہو جائے. تو رات کو آ, تو دن میں آ, تو اکیلا آ, جماعت کے ساتھ آ, مشکل پڑی ہو تب آ, آسانی ہو تب آ, جب بھی تو مانگے گا. قرآن کہتا ہے اور پکار مانگ اس اللہ سے مانگ, جب بھی تو مانگے گا اپنے رب کو اپنے سامنے پائے. تیرے شاہ صاحب کو تو مشکل پڑی ہے, اور میں تو کہیں کہیں کہہ دیا کرتا ہوں اس شاہ صاحب کو میں بھی سید زادہ ہوں, اور 2 نمبر نہیں 1 نمبر ہوں. اللہ اس سید زادے کی دعا کیجئے حفاظت فرمائے. میں کہا کرتا ہوں شاہ صاحب کو کھلاؤ, خوب رج کے پلاؤ, پھر بیڈ روم کے اندر بند کر دو. شاہ صاحب کو 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد پیٹ کہے گا مشکل پڑی ہے, باہر واش روم دکھاؤ, کہو شاہ صاحب لوگوں کی تم بڑی مشکلیں حل کرتے رہے, آج اس کی جگہ نہیں ہے, یہ مشکل ذرا حل کر کے تو دکھاؤ. آئے ہائے ہائے, وہ کہتا ہے دروازہ کھول ورنہ تیرا یہ بیڈ روم کا ستیہ ناش کر دوں گا, ایسی مشکل نکالوں گا, صفائی کرتے ہوئے تیری بیویاں بھی تیرے ساتھ وہ سلوک کریں گی کہ یاد کریں گی. تجھے مشکل پڑی ہے, اتنی سی مشکل کو نہیں روک سکتا کہ پیٹ کو کہہ دے نا شاہ صاحب کی نظر کرم پڑ گئی ہے اب باہر نہیں نکل سکتی. وہ کہتی ہے تو لاکھ نظر کرم ڈال, اس نے باہر آنا ہی آنا ہے. کبھی تیرے رب کو بھی یہ مشکل پڑی ہے؟ بھائی کس کو پکارتا ہے, کس کو کہتا ہے, کس سے کہتا ہے سائیں تو دیتا ہی نہیں, تو سنتا ہی نہیں, تو پکڑتا ہی نہیں, ہم تیرے در پر آئے ہیں, تجھ سے مانگنے لگے ہیں. اس سے مانگ جس سے مانگ کر کوئی خالی ہاتھ نہ پلٹا, اس سے مانگ. مانگا, ایک شخص نے مانگا, تالا جو کھولا, اور قرآن سنا کرو, لوگوں کے قصے اور کہانیاں نہ سنا کرو, یا محمد کا فرمان سنا کرو. تالا جو کھولا, آگے دیکھتا ہے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے. کہا یہ انگور کہاں سے آئے ہیں, یہ کہاں سے آ گئے, ہمارے علاقے میں نہیں, تالے لگے ہوئے ہیں, دروازہ کوئی نہیں ہے. اس نے نہیں کہا تھا جب سے بابے کی نظر کرم ہوئی ہے دکان ہی چمک اٹھی ہے. جب سے شاہ صاحب کا تعویذ باندھا ہے, امام ضامن بازو پر لگایا ہے, اب موت نہیں آئے گی. کہا یہ کہاں سے آیا, مواحدہ تھی, مسلک اہل حدیث بیان کیا, کہا قالت ہوا من عند اللہ, یہ میرے رب نے دیا. یہی تو ہم کہتے ہیں. لڑائی کس بات کی ہے, ناراضگیاں کس بات پہ, سپیکر کیوں بند کراتے ہو؟ سچے ہو تو اس قرآن کو پڑھو. کہاں سے آیا؟ تو بھی کہتا ہے علی حجویری کی جب سے دیکھ چڑھائی ہے وہیں سے مل رہا ہے, اسی کا دیا ہوا کھاتے ہیں. تم بھی کہتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا, بھائی خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ مجھے بتلا خواجہ کو رزق کون دیتا ہے؟ کل میں یرزقکم من السماء,
اور کون ہے؟ اور تجھ سے تو وہ بہتر تھا، اسلام سے قبل عمر کا چچا ہے، اس نے کہا تھا الشاۃ خلقها اللہ، اور بکری کو اللہ نے پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، آسمان سے پانی اللہ نے اس کے لیے برسایا، وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے اس کے لیے گھاس اللہ نے اگایا ہے۔ تو کہتا ہے خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ کہا یہ کس نے دیا ہے؟ کہا خالو جان ہوا من عند اللہ، دروازے بند ہو، تالے لگے ہوئے ہوں، کوئی موسم نہ ہو، میرا اللہ قادر مطلق ہے، وہ دے دیا کرتا۔ اب اس پیغمبر کو سمجھ آئی، عقیدہ توحید پہلے ہی سمجھ تھا، آنکھوں سے دیکھا، تالے بند، موسم کوئی نہیں، اسباب اور سبب کوئی نہیں، اس نے بھی وہاں کہا اذ نادا ربہ نداء خفیا، چپکے سے کہتا ہے اللہ کوئی دیکھ لے گا یا سن لے گا، مذاق اڑائے گا، بوڑھا ہو کر اولاد مانگتا ہے، سر تو تیرا شعلے مارتا ہے، بیوی تیری بانجھ ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے خفیہ، چپکے سے کہا اللہ اگر تو مریم کو بند کمرے میں رزق دے سکتا ہے، مجھے بیٹا نہیں دے سکتا؟ پیروں سے مانگا تھا۔ نبی اللہ کا دوست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہہ دیا تھا کوئی بات نہیں، خود ہی اولاد پیدا کر دیں گے۔ یہاں تو کم بخت کہہ دیتے ہیں لڑکی لینی ہے کہ لڑکا لینا ہے، جو چاہو مانگو، محبوب تمہارے قدموں میں، میرا علم کی کوئی کاٹ نہیں، پیغمبر ہے۔ مانگا، اوے ڈسوا والو بولو تو صحیح، مانگا، زور سے کہو اہل شرک کو پتہ لگے یہ رب کو مانگنے والے۔ مانگا تو کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ اللہ نے بھی کیا کمال کر دیا، کہا ذکریہ تو نے مانگ ہی لیا ہے، میں تجھے بیٹا بھی وہ دوں گا جس کا نام بھی میں نے رکھ دیا، اور اس نام کا بیٹا زمین پر پہلے کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ جب مانگ لیا، خوشخبری مل گئی، اب کہتے یا اللہ ہوگا کیسے؟ میں تو بوڑھا ہوں، مادہ تولید ہی کوئی نہیں، بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ آخر انسان تھے، اولاد کیسے ہوگی؟ رب نے کہا اے ذکریہ تو اشارے سے بات کرے گا، تیری زبان نہیں ہلے گی، سمجھ لینا اللہ تجھے اولاد دینے والا۔ اور اللہ کے ہاں نہ بڑھاپا چلتا ہے نہ کوئی بانجھ، اس سے مانگ۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ یہ دو باتیں میں نے کہی تھی۔ پہلی بات، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے، مانگیے، بار بار مانگیے۔ مانگیے کس سے؟ اللہ سے۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب میں نے بڑا مانگا، میری شادی فلاں سے کرا دے، میری شادی فلاں۔ لڑکے مانگتے میں نے اسی سے کرنی، مر جاؤں گا اس کے بغیر نہیں کروں گا۔ پیغمبر نے یہ بھی حل کر دیا تھا، مانگا، رب نے نہیں دیا، کہتا ہے بڑا مانگا، بڑا مانگا، بڑا مانگا، میری دعا ہی نہیں رب سنتا۔ پیغمبر نے کہا تھا دعا قبول کرنے کے اللہ کے ہاں 3 طریقے ہیں۔ پہلی یہ مانگتا ہے اللہ فوراً دے دیتا۔ آپ نے کئی دفعہ کہا ہوگا فلاں چیز مانگی اللہ نے فوراً دے دی۔ آپ کہتے ہیں دنیا والے کاش کچھ اور ہی مانگ لیتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے، دلائل کی دنیا میں رہتا ہوں۔ کل کو کوئی خطیب کو پکڑ کر نہ کہے زیدی صاحب آئے تھے دلیل نہیں دے کر گئے۔ ہوتا ہے، تو مانگتا ہے رب دے دیا کرتا ہے۔ اور دوسری مرتبہ مانگتا ہے رب نہیں دیتا۔ کیوں؟ جیسے تو نہیں دیتی، معصوم بچہ ہے، کچن میں آ گیا ہے، ماں روٹیاں پکا رہی ہے، یہ اچانک چھری کو ہاتھ ڈال لیتا ہے، ماں پلٹ کر دیکھتی ہے، معصوم بچے کے ہاتھ میں چھری ہے، ماں اس کا بازو پکڑ لیتی ہے، بچہ مانگتا ہے چھری دو، ماں کیوں؟ سمجھتی ہے بچے کو چھری دے دی گلا ہی کاٹ ڈالے گا۔ نعرہ تکبیر، ماں نے پکڑ لیا، مانگتا ہے ابا اماں چھری لینی ہے، یہ پیار سے کہتی ہے نہیں دیتی، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں کی ممتا پیار میں آ کر چھری نہیں دیتی، خبر ہے بھائی کی گردن ہی کاٹ ڈالے گا۔ میرے محمد کریم نے کہا تھا ہزاروں مائیں جمع ہو جائیں میرے رب کی محبت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو مانگتا ہے، رب سمجھتا ہے یہ ٹوڈی گاڑی مانگتا ہے، رب جانتا ہے دے دی ڈسوا سے نکلے گا فیصل آباد میں مر جائے گا، رب نہیں دیتا، وہ محبت کرتا ہے۔ اور تیسری بات،
رب اس کے بدلے میں وہاں پر حشر کا میدان ہوگا، ایک آدمی پہنچے گا، اللہ میں موحد ہوں، مشرک نہیں ہوں، تجھ سے مانگتا رہا، تجھ سے کہتا رہا، اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی ہیں، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اے لوگوں، پیغمبر نے کہا تھا جب یہ کہے گا یہ نیکیاں کہاں سے آئی، رب کہے گا میرے بندے تو نے گاڑی مانگی تھی؟ جی مانگی تھی۔ مربے مانگے تھے؟ مانگی تھی۔ مونجی مانگی تھی؟ مانگی تھی۔ میں نے تجھے دنیا میں نہیں دی، مجھے خبر تھی جب تجھے مال ملے گا مسجد کی پہلی صف سے تو پیچھے ہٹتا چلا جائے گا، میں جانتا تھا، میں تیری ان دعاؤں کے بدلے نیکیاں جمع کرتا رہا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اب یہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں اللہ تو میری کوئی دعا قبول نہ کرتا، ساری نیکیاں میری یہاں پر جمع ہو جاتی۔ پہلی بات۔ اور آئیے دوسری بات، لا الہ، بولیے لا الہ، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیجیے۔ اللہ نے اعلان کیے غیروں سے نہیں مانگا جا سکتا، بات ہی ختم ہے۔ اور کلمے کا دوسرا جز کیا ہے؟ مسلک اہل حدیث محمد بس، رسول، پیغمبر، قائد، رہبر، مرشد صرف ایک ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانتے تم بھی ہو، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، مانتے تم بھی ہو کہ رب ہے، مانگتے کسی اور سے ہو، مانتے تم بھی ہو کہ محمد آخری پیغمبر ہے، لیکن اطاعت تم کسی اور کی کرتے ہو۔ فرق صرف یہ، مانتے تم بھی ہو کہ محمد اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر ہے، صادق ہے، مانتے تم بھی ہو۔ فرق ماننے میں صرف چھوٹا سا ایک ہے، جو ربانی صاحب بھی آخر میں کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ ہے، تم بھی مانتے ہو، لیکن فرق یہ ہے تم بات نہیں مانتے، ہم بات بھی اعلیٰ مانتے ہیں۔ جیسے ذات اعلیٰ ایسے میرے محمد کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اختلاف کس بات کا؟ اماموں کو ہم مانتے ہیں، 4 کو کہو 4 کو مان لیتے ہیں، سیدوں کے 12 کہو 12 کو مان لیتے ہیں، صوفیوں کے 100 کو کہو 100 کو مان لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی امام، جی یہ بھی امام ہے۔ یہ کس چیز کا امام ہے؟ کہتے ہیں یہ فقہ کا امام، یہ امام ہے، مانتا ہوں، یہ امام حدیث کا امام ہے، یہ بھی امام ہے شاہ صاحب، جی مانتا ہوں۔ یہ کس کا امام ہے؟ یہ منطق کا امام ہے، یہ فلسفے کا امام ہے، یہ تاریخ کا امام ہے، یہ سب کے سب اپنے اپنے فن کے امام۔ دین کا امام صرف ایک ہے، وہ آمنہ کا لال۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے۔ مانتے ہیں تمہارے اماموں کو، کسی امام کی گستاخی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی بے ادبی کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے، بزرگ ہے، ولی ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، لیکن فرق یہ ہے ان کو ان کا درجہ دیتے ہیں، ان کو نبی نہیں بناتے، نبی کو رب نہیں بناتے۔ بس ایک ہی بات میں نے شروع میں کہا تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ کے پیغمبر نے کبھی بھی کسی غیر کو پکارا نہیں، پیغمبر سے آگے مت بڑھیے۔ پیغمبر نے جو کہہ دیا وہ اسلام، جس کی اجازت دے دی وہ اسلام، جو عمل کر دیا وہ اسلام، ان کے سامنے جو عمل ہو گیا اسلام۔ اسی کو مسلک اہل حدیث کہتے ہیں۔ مثال دے کر سمجھاؤں، جو ربانی صاحب بیان کر رہے تھے، کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف دیکھا، رب سے مانگتے رہے، رب نے 16 ماہ اور 17 ماہ، 2 حدیثیں، 2 روایتیں، قبلہ تبدیل کر دیا۔ کہا یہ بیت اللہ، اب مانگیے رب سے، مانگیے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر نے عصر کی نماز پڑھی، بس آخری بات، وقت ہو چکا، عصر کی نماز پڑھی، بیت اللہ کی طرف، وہ بیت المقدس بالکل پیچھے، مدینہ کے اندر یہ بیت اللہ کا رخ، اور بیت المقدس بالکل اس کے پیٹھ کے پیچھے۔ اہل ایمان ایک محلے کے اندر عصر کی نماز پڑھ رہے، عصر کی نماز، ایک پیغمبر کا شاگرد مسجد نبوی سے چلا، اس نے نماز
بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی. جب اپنے محلے میں پہنچا، محلے کے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے. اس نے کیا کیا تھا؟ چلو نماز پڑھ لینے دو. جیسے ہم کہتے شاہ صاحب کسی کے مسلک کو مت چھیڑو، اپنے مسلک کو مت چھوڑو، جو جہاں لگا لگا لینے دو. جو کسی کی بھگا کر لے جائے لے جائے، جو کسی کی نکاح میں لے آئے لے آئے، کسی کو کچھ نہ کہو. اس مسلمان میں ایمان تھا. کہا میں گواہی دیتا ہوں کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، محمد کے علاوہ کوئی رہبر نہیں ہے. اہل ایمان عصر کی نماز محمد کریم نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے. اور اہل ایمان اس وقت رکوع کی حالت میں تھے. کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ رکوع کی حالت میں. ہمارے جیسا ہوتا اچھا جی تحقیق کریں گے، مولوی سے پوچھیں گے ہماری فقہ کے مطابق حلال ہے کہ حرام. ہمارا امام نے کیا فرمایا، صاحبین کیا کہتے ہیں، شیخین نے کیا کہا. مسلمان تھا، رکوع کی حالت میں وہاں سے چل پڑا. چلا یہاں پر عورتیں تھی، آخری صف میں عورتیں یہاں سے چل پڑی. نماز کے اندر رکوع کی حالت میں چلتا ہوا عورتوں کی جگہ پر پہنچا. عورتیں چلتی ہوئی امام کی جگہ پر پہنچی. اس کا ایمان یہ تھا جب نبی کی حدیث آ جائے پھر رکوع سے سر اٹھاؤں تو ایمان نہیں رہتا. یہی مسلک اہل حدیث. رکوع کی کیفیت میں پیغمبر کا شاگرد بیت اللہ کی طرف پہنچا، بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پلٹ لیا. اسی کو مسلک اہل حدیث کہتے ہیں. پیغمبر کی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر کی بات بھی اعلیٰ. اگر میرا اور آپ کا یہ ایمان بن جائے کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اور پیغمبر کے علاوہ کوئی رہبر آدم نہیں، ادھر پیغمبر کا فرمان دیکھیں گے ادھر گردنیں جھکیں گی، آپ کا بھی اور میرا بھی. یہ فرقہ بندی، یہ مسجد بندی، یہ مولوی بندی، یہ فتوے بندی، یہ ساری بندیاں بندے سب ختم ہو جائیں گے. آپ بھی مسلمان ہوں گے، ہم پہلے سے مسلمان ہیں. اپنے عقیدے کو چھوڑیے، مالک کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہ کہیے، محمد کریم کے علاوہ کسی کو رہبر آدم نہ کہیے. اسی میں نجات ہے. اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے. ساقی کو سردا کیا کہنا، ساقی کو سردا جتوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا. سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو، سونا اپنے خون دے پیاسیاں نو او سینے لاندا گیا تے بخشاندا گیا. محمد کیا کہنا ساقی کو سردا، کیا کہنا ساقی کو سردا.